کہ اللہ تعالیٰ جہاں آپ کے بھیجنے سے پہلے تمام پاکیزہ روحوں کو، اعلیٰ ترین افراد کی، اس مخلوق کے اعلیٰ ترین افراد نبی ہیں، میں نے سمجھایا تھا آپ کو، اور ان تمام کو جمع کر کے سید الانبیاء کی آمد کا پر ایمان لانے کا عہد لے رہا ہے، اور جب وہ آ جائیں تو ان کی نصرت کا عہد لے رہا ہے۔ تو ابھی تو آپ کو بھیجا نہیں ہے، ابھی تو بھیجنا ہے، اس وقت اس قدر اہتمام ہے۔ تو پھر آپ غور فرمائیے کہ پھر جب اللہ تعالیٰ اس نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک منتقل فرمائے گا، اور ان میں جن جن ماؤں کے کو یہ سعادت حاصل ہوگی، بتائیے وہ کیسے بہترین افراد ہوں گے۔ تو اس لیے جب ان دونوں مضامین کو آپ ملائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا تعلق، آپ کے ہاتھ میں جس کا دامن ہے وہ بڑی عظمت اور شان والا رسول ہے، بڑی عظمت اور شان والا رسول ہے، کہ وہ ایسی عظمتیں رکھنے والے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تمنا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، حضرت عیسیٰ تمنا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ یہ تو آگے جب چلے گا انشاءاللہ تو میں آپ کو احادیث بالکل واضح طور پر یہاں کتاب سے آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر بڑی عظیم فضیلت سے نوازا ہے، اور یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ شفیعنا صلی علی محمد۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے چنین و چنا، آقا تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، آقا ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے
چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے کاش اس نظریے کو ہم اپنے دلوں میں سماتے ہوئے اپنی زندگانی کو بسر کریں کہ ہم کس لیے آئے ہم آئے یہاں ہم آئے یہاں تمہارے لیے اب جب زندگی جب تک ملی ہے تو ہم کیسی بسر کریں ہماری نیت یہی ہو ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور جب مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا تو کیا نظریہ ہونا چاہیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اگر اس اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی سوچ اور فکر کو اپناتے ہوئے ہم زندگی بسر کریں گے تو میرا ایمان کامل ہے ہمیں کسی سے شکایت نہیں ہوگی اور کسی کو ہم سے بھی شکایت نہیں ہوگی کیونکہ ہمارا ہر قدم حضور کی اتباع میں گزرے گا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جلن تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سے کا نشان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے ہم آئے یہاں
تمہارے لیے نہ روگے نہ عرش بری نہ لوگ مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں ازل کی نہا تمہارے لیے خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے خلیلوں نجی مسیح و صفی سبھی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے سب سے عرض کر رہے ہیں امتی یہ ہمارے ابا جان حساب کتاب تو شروع کرا دیجئے کہہ رہے ہیں جاؤ نفسی نفسی مجھے تو اپنی پڑی ہے آگے جا رہے ہیں آگے جا رہے ہیں آگے جا رہے ہیں پھر آتے ہیں ایک نبی محتشم کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو کہا میں یہ نہیں کہوں گا کہ آگے جاؤ کسی اور کے پاس میں اس نبی کے پاس بھیجوں گا کہ جو حساب کتاب شروع کرا دے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں گے کہ خلق پھری یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے آقا ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے کھوئے کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے صبا چلے کہ باغ پھلے وہ پھول
پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے کہ لیوائے ہم کے جھنڈے کے سائے میں جب چل رہا ہوں گا، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ارے ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے
چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میں مجرم ہوا، میں مجرم ہوا، مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا، مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے، کے رستے میں ہے جا بجا کھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، رے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، کہ منکر عجب کھانے گرانے والے ہیں، منکر عجب کھانے گرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چہچہ، رہے گا یوں ہی ان کا چہچہ، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، رضا نفس دشمن دے دم میں
من گئے دم میں نانا، کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے، جس کو آقا ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اٹھا تو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ میرے کب سے نقاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ میرے کب سے نقاب میں اٹھا دو پردہ، جلی جلی بوں سے اس کی پیدا ہے، سوزش عشق چشم والا، جلی جلی بوں سے اس کی پیدا ہے، سوزش عشق چشم والا، کباب آہوں
کباب آہوں میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں اٹھا دو پردہ انہیں کی بومائے سمن ہے انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے انہیں سے گلشن مہکے رہے انہیں کی رنگ گلاب میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ اپنے مشفق و مہربان استاد العلماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہ القدسیہ کا نعروں سے ایک مرتبہ پھر استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی وتقلبک فی الساجدین، وقال تعالى في مقام آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے چند گوشے بیان کرنے کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں، جس میں پچھلے جمعے یہ بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی مدد کرنے کا عہد تمام انبیاء کی ارواح سے لیا، جو کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ آج آپ کے نسب مبارک کو بیان کیا جائے گا کہ آپ کے نسب کی طہارت کیا ہے۔ تو اس باب میں آیت مقدسہ سورۃ الشعراء کی میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی، آیت نمبر 219۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، کہ سجدہ کرنے والوں میں آپ کا پلٹنا۔ تو اس کی ایک تفسیر مفسرین کرام نے یہ بھی بیان کی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک تمام اسلاب طیبہ اور ارحام طاہرہ سے منتقل ہوتے ہوتے اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی مرد کی صلب میں اس کی پشت سے مادہ منویہ کا اخراج ہوتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی صلب میں تمام اولاد کو رکھ دیا گیا، اور پھر قانون قدرت کے تحت وہ اس کی زوجہ تک منتقل ہوتا ہے، اس میں اس کے رحم میں اس کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک جتنے مرد حضرات آپ کے آبا میں شمار ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام
موحد تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے والے تھے، اور دوسرا یہ کہ یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو منتقل ہوتا چلا آیا ہے وہ صحیح نکاح کے ذریعے سے منتقل ہوتا چلا آیا ہے، یعنی اس میں کوئی بھی معاذ اللہ کہیں کوئی بدکاری کا شائبہ اور شک تک نہیں ہے۔ تو پاکیزہ نسب سے ہوتے ہوئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا آب و گل میں جلوہ فرما ہوئے، اور کیوں نہ ہو کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا پچھلے جمعے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آمد سے متعلق عالم ارواح میں جب ابھی دنیا میں کسی نبی کو بھیجا نہیں ہے، اس وقت تمام نبیوں کی روحوں کو جمع فرما کر سب سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا ذکر بھی فرمایا، اور جب وہ آ جائیں تو جو بھی موجود ہو وہ ان پر ایمان بھی لائے اور ان کی مدد بھی کرے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، اور نبی اپنی قوم کا رہنما ہوتا ہے، تمام انبیاء نے یہ عہد کیا، اور وہ یہ عہد اپنی امتوں میں منتقل کرتے چلے آئے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اہتمام فرمایا کہ روز اول سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنی امت کو یہ بتاتے رہے کہ ایک عظمت والا، ایک بڑی شان والا رسول تشریف لانے والا ہے، جب وہ آ جائے تو باقی تمام شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی، اور ان کے دامن سے وابستہ ہونا، ان پر ایمان لانا ہی نجات کا سبب اور واحد ذریعہ ہوگا۔ تو جب اس قدر اللہ تعالیٰ اہتمام فرما رہا ہے تو یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن باپوں کی پشت سے منتقل ہوتا چلا آیا اور جن ماؤں کے رحموں سے منتقل ہوتا چلا آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی معاذ اللہ بدکاری کا مرتکب ہوا ہو اور یہ کسی دوسرے ذریعے سے یہ نور آگے منتقل ہوا ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ بہقی کی ایک روایت ہے کہ یہی اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، کہ سجدہ کرنے والوں میں آپ کا پلٹنا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آبا اور امہات جتنی بھی مائیں اوپر ہیں جن کے ذریعے سے آپ منتقل ہوتے رہے، وہ سارے ایمان والے تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے والے تھے، ان میں کوئی بھی کافر نہیں ہوا۔ اور دوسری بات، یہ نور صلی اللہ علیہ وسلم، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نکاح کے ذریعے سے منتقل ہوتا چلا آیا، اس میں کہیں کوئی بدکاری کا شائبہ تک نہیں ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نسب اور آپ کے نسب کی طہارت کا حال ہے۔ تو اسی لیے فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، کہ سجدہ کرنے والوں میں آپ کا پلٹنا، کہ باپ بھی موحد ہے، ایمان والے ہیں، ان سے جن خاتون میں یہ نور مصطفیٰ منتقل ہو رہا ہے وہ بھی مومنہ ہیں، اور یہ دونوں کا رشتہ صحیح نکاح کے ذریعے سے ہے۔ تو سجدہ کرنے والوں سے گزرتے یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا اقرار کرنے والوں کے درمیان صحیح ذریعے سے منتقل ہوتے ہوتے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کا وجود پاک منتقل ہوا، اور پھر نکاح صحیح کے ذریعے سے آپ اس دنیا آب و گل میں جلوہ فرما ہوئے، اس حال میں کہ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے، آپ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والی تھی۔ بہقی کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اپنی سنن میں روایت کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زمانہ جاہلیت کی کسی برائی میں متولد نہیں ہوا۔ برائی میں متولد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مرد سے جو عورت کی طرف منتقلی ہے وہ صحیح شرعی رشتے کے ذریعے سے منتقلی ہوئی، یعنی صحیح نکاح کے ذریعے۔ تو فرماتے زمانہ جاہلیت کی کسی برائی میں متولد نہیں ہوا،
حتیٰ کہ میں ہمیشہ اسلامی نکاح سے پیدا ہوا، منتقل ہوتا رہا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، صفاح جاہلیت سے نہیں، یعنی کہتے صفا کہتے ہیں بدکاری یا زنا کو، تو جاہلیت کے زنا سے نہیں، یہ خود نبی کریم نے فرمایا۔ یہاں تک کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک میرے ماں باپ کبھی جاہلیت کی زنا و صفاحت کے قریب نہیں جا سکے، نہیں گئے، قریب تک نہیں گئے۔ ارتکاب تو دور کی بات ہے، قریب جانا، ایک ہوتا ہے نا داعی بلانے والا، ایک آدمی شراب کی دکان میں آتا جاتا رہتا ہے، ابھی پی نہیں ہے لیکن قریب ہے کہ ایسے ماحول میں بیٹھے گا تو اس ماحول کی نحوست اس پر غالب آ جائے گی اور ایک دن وہ بھی مبتلا ہو جائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے قریب جانا، تو قریب تک نہیں گئے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ نے مجھے ہمیشہ اسلاب طیبہ، اسلاب صلب سے ہے، صلب پیٹھ کو کہتے ہیں، اور مرد کا جو مادہ منویہ ہے یعنی منی جو ہے جو منتقل ہوتی ہے اس کی زوجہ تک، تو وہ صلب میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بھی فرمایا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اچھلتے ہوئے پانی، اچھل کر نکلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، کہ وہ صلب سے نکلتا ہے یعنی پیٹھ سے، پشت سے نکلتا ہے، ایک مقام ہے، اس کو مستقر کہا جاتا ہے، ٹھہرنے کی جگہ، مادہ منویہ کے رکنے کی جگہ۔ والترائب، اور عورت کے یہاں سینے کے پاس سے یہ مادہ منویہ کا خروج ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تو یہاں حضور فرما رہے کہ میں ہمیشہ اسلاب طیبہ سے ارحام طاہرہ، یہاں پر ارحام رحم کی جمع ہے اور رحم پیٹ کو کہتے ہیں، اور بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے، تو ارحام طیبہ سے تمام مائیں مراد ہیں، اور اسلاب طیبہ سے تمام آپ کے آبا جو مرد حضرات گزرے وہ مراد ہیں۔ کہ مجھے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ اسلاب طیبہ سے ارحام طاہرہ مصفہ اور مہذبہ میں منتقل فرمایا۔ ان میں جب بھی دو قبیلے بنتے تو مجھے ان میں بہترین قبیلے میں رکھا، یعنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمیشہ اعلیٰ ترین خاندان میں آپ منتقل ہوتے چلے آئے، حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی دو قبیلے کیے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں آیت پاک تلاوت کی، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اس کی تفسیر میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ نبی سے نبی کی طرف منتقل ہوتا رہا، یعنی میں نبی سے نبی کی طرف آگے منتقل ہوتا رہا، اور ہمیشہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلاب انبیاء میں منتقل ہوتا رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، پھر حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، تو ان کے درمیان دیگر حضرات بھی ہیں لیکن تمام کے تمام موحد تھے، یہاں تک کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو پیدا فرمایا۔ تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، کوئی اگر کوئی کسی طرح کا کوئی خدشہ شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرے تو آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیہ کریمہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، جو میں نے خطبے میں آیت تلاوت کی، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک، ضرور بے شک، جاءکم آ گئے تمہارے پاس، رسول، ایک رسول، من انفسکم، تمہیں میں سے۔ تو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں انفسکم کا جو لفظ ہے نفس کی جمع ہے، یہاں ایک اور قرات ہے اس میں انفسکم میں جو فا ہے اس پر زیر کی جگہ زبر پڑا گیا ہے، انفسکم، انفس،
انفسکم انفسکم، یعنی فا پر پیش کی جگہ زبر پڑا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے انفس، یہ اس میں تفضیل ہے، ایڈجیکٹو کی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ انفس نفیس ترین، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تو اسی کے بارے میں یہ مدارج النبوت میں لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے پاس رسول تشریف لائے تم میں سب سے بہتر، تم میں سب سے بہتر کا ترجمہ کہاں سے کر لیا؟ من انفسکم، انفسکم فا پہ پیش اور سین کے پر زیر پڑیں گے، انفسکم، تو اس کا مطلب ہوگا تم ہی میں سے، تمہارے قبیلے ہی میں سے، قریش کے اعلیٰ ترین خاندان بنی ہاشم میں سے، تم میں سے اس کا ترجمہ بنے گا، اور فا پر زبر پڑیں گے تو آپ ترجمہ بن جائے گا تم میں سب سے بہتر، انفسکم۔ تو ایک قرات اس کی فا کے زبر کے ساتھ بھی ہے، تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ فا کو زبر سے پڑھا اور فرمایا کہ میں نسب اور سحر، سحر کہتے ہیں سسرالی رشتے کو، سحر اور حسب کے اعتبار سے تم سب میں نفیس تر ہوں، پاکیزہ تر ہوں، سب میں نفیس تر ہوں، اور میرے آبا و اجداد میں آدم علیہ السلام تک صفاح یعنی زنا نہیں ہے، وہ سب نکاح سے ہیں۔ تو ایک تو فرد بھی بہترین اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمائے عالم بشریت میں سے، جن کے ذریعے سے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہونا تھا، ان کے تمام آبا اور جن ماؤں کے ذریعے سے منتقل ہونا تھا وہ بہترین افراد منتخب فرمائے، اور ان میں اکثر انبیاء کرام علیہم السلام تھے جو اللہ کی بہت زیادہ معرفت رکھنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، ان کو منتخب فرمایا، اور پاکیزہ اور درست اور صحیح رشتے کے ذریعے سے یعنی نکاح صحیح کے ذریعے سے آپ کا نور پاک منتقل ہوتا رہا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال اہتمام فرمایا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ فرما ہونے کا، اور کیوں نہ ہو کہ پچھلے درس کو اب اس درس کے ساتھ ملا لیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں آپ کے بھیجنے سے پہلے تمام پاکیزہ روحوں کو، اعلیٰ ترین افراد کی، اس مخلوق کے اعلیٰ ترین افراد نبی ہیں، میں نے سمجھایا تھا آپ کو، اور ان تمام کو جمع کر کے سید الانبیاء کی آمد کا پر ایمان لانے کا عہد لے رہا ہے، اور جب وہ آ جائیں تو ان کی نصرت کا عہد لے رہا ہے۔ تو ابھی تو آپ کو بھیجا نہیں ہے، ابھی تو بھیجنا ہے، اس وقت اس قدر اہتمام ہے۔ تو پھر آپ غور فرمائیے کہ پھر جب اللہ تعالیٰ اس نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک منتقل فرمائے گا، اور ان میں جن جن ماؤں کے کو یہ سعادت حاصل ہوگی، بتائیے وہ کیسے بہترین افراد ہوں گے۔ تو اس لیے جب ان دونوں مضامین کو آپ ملائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا تعلق، آپ کے ہاتھ میں جس کا دامن ہے وہ بڑی عظمت اور شان والا رسول ہے، بڑی عظمت اور شان والا رسول ہے کہ وہ ایسی عظمتیں رکھنے والے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تمنا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، حضرت عیسیٰ تمنا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ مجھے اس نبی کا امتی بنا۔ یہ تو آگے جب چلے گا انشاءاللہ تو میں آپ کو احادیث بالکل واضح طور پر یہاں کتاب سے آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر بڑی عظیم فضیلت سے نوازا ہے، اور یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ پھر آپ کی افضلیت جو ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابو نعیم نے دلائل میں نقل کیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ میں نے زمین کے مغارب اور مشارق کو دیکھا۔ حضرت عائشہ اس حدیث کو روایت فرماتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا کہ جبریل نے مجھے بتایا۔ وہ جبریل کہتے ہیں کہ میں نے زمین کے مشرق اور مشارق اور مغارب کو میں نے دیکھ لیا۔ اب یہ جبریل کی رفتار کیا ہے کہ لمحے بھر میں پلک جھپکتے جو ہے وہ سدرہ سے زمین پر تشریف لے آتے ہیں،
اتنی سرعت اور تیزی ہے، تو ان کے لیے کیا مشکل ہے اتنی چھوٹی سی زمین کی سیر کر لینا؟ اور مشرق اور مغرب کو بندہ سوچتا رہ جاتا ہے یار اتنی بڑی زمین ہے، اس کو چھان مارنا اور اس میں دیکھ لینا اور غور کر لینا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے زمین کے مشرق اور مغرب کو دیکھا، مگر کسی شخص کو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں دیکھا، اور کسی کی اولاد میں نہیں دیکھا کہ جو بنی ہاشم سے افضل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم سے ہیں، تو حضرت عائشہ روایت کرتی ہے، اس حدیث کو یاد کر لیں، حضرت عائشہ روایت کرتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل نے بتایا کہ میں نے پوری دنیا کے مشارق اور مغارب کو دیکھا، لیکن کسی شخص کو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں دیکھا۔ ایک تو شخصیت، اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات کسی قبیلے میں، کسی بھی عام قبیلے میں بھی کوئی ایک ہیرا نکل آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا اہتمام فرمایا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کی برکت سے اس قبیلے کو بھی اعلیٰ ترین شرف عطا کر دیا۔ ایک نہیں بلکہ اس ایک کی برکت سے سبھی پھل پھول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم فرماتے ہیں، اور جبریل نے بتایا کہ کسی اولاد کو میں نے نہیں دیکھا جو بنی ہاشم سے افضل ہو، کسی کی اولاد بنی ہاشم سے افضل ہو، تو پورے بنی ہاشم کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضلیت اور فضیلت حاصل ہو گئی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک شعر میں ذکر فرمایا کہ یہی بولے سدرا والے، سدرا یہ مقام ہے حضرت جبریل امین کا، اور یہاں یہ جبریل امین بتا رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں، عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں مجھے جبریل نے بتایا، میں نے زمین کے مشارق و مغارب کا چکر لگا لیا، کسی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں پایا۔ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں دکھایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر زمانے میں بنی آدم کے بہترین قرن میں منتقل ہوا، زمانے میں بہترین زمانے میں، یہاں تک کہ مجھے اس قرن میں پیدا کیا گیا جس میں میں ہوں، یعنی بہترین زمانے میں۔ اور حضور نے خود فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ زمانے تو وہی سورج کی گردشیں ہیں، 12 گھنٹے کا دن ہے، 12 گھنٹے کبھی سردی میں یہ چھوٹے بڑے ہو جائیں، تو یہی زمانہ، تو یہی اسی کو زمانہ کہتے ہیں، ٹائمنگ کو۔ لیکن پھر کیوں ہر وقت یہ دن مہینے سال تو ہر وقت ہفتے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں؟ اب یہ خیر کس وجہ سے پیدا ہو گئی؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت سے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خیر قرن میں پیدا کیا گیا جس میں میں ہوں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے اولاد اسماعیل سے کنانہ کو برگزیدہ کیا، اور کنانہ سے قریش کو برگزیدہ کیا، اور قریش سے بنی ہاشم کو برگزیدہ کیا، اور بنی ہاشم میں مجھے پیدا فرما دیا۔ اب کتنے خاندان چل رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کنانہ سے قریش، قریش سے بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں مجھے پیدا فرما دیا۔ اس کا مطلب بنی ہاشم جو ہے دیگر تمام تر ان اعلیٰ ترین قبائل میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ بس یہ ایک آخری حدیث ذکر کر دوں، بلکہ حضور کے آبا کے نام بھی حصول برکت کے لیے ذکر کر دوں تاکہ پھر اگلے درس میں ہمارا سلسلہ آگے چل سکے۔ آج کچھ تھوڑی سی تاخیر کی وجہ سے ذرا مضمون کم بیان ہوگا، لیکن بہرحال انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو کور کر لیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ عز و جل نے جب اپنی مخلوق کو برگزیدگی بخشی، بزرگی بخشی، تو ان میں بنی آدم کو برگزیدہ کیا۔ تمام مخلوق میں بنی آدم کی اولاد یعنی انسان کو اشرف کر دیا۔ پھر بنی آدم سے عرب کو برگزیدہ کیا، عرب کو فضیلت دی۔ اللہ مالک ہے، جسے چاہے فضیلت عطا کر دے۔ فرشتوں کو بھی تو اللہ نے پیدا فرمایا ہے نا، اور وہ ایسی مخلوق ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہی نہیں ہے، تو ان میں یہ کمال کس نے پیدا کیا؟ ان میں اللہ نے نورانیت ہی نورانیت رکھی ہے۔ یفعلون ما یؤمرون، یہ وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔
تو یہ ہمیشہ کوئی پیدا ہوا ہے تو سجدے میں ہے تو سجدے ہی میں ہے ساری زندگی، رکوع میں ہے تو رکوع میں ہی ہے، قیام میں ہے تو قیام میں ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی عظمت کا ذکر فرمایا ہے، بڑے معزز اور مکرم ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے نواز دے۔ حالانکہ اس میں فرشتوں کا تو کوئی کمال نہیں ہے نا، ان کو ایسا بنایا گیا تو وہ ایسے کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اللہ نے انہیں معزز اور مکرم کیا ہے تو وہ معزز و مکرم ہے۔ تو اسی طرح سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بنی آدم میں سے عرب کو برگزیدہ کیا، پھر عرب سے مجھے برگزیدہ کیا۔ تو تمام مخلوق سے انسان سے ایک قبیلہ عرب، اور پھر عرب سے مجھے برگزیدہ کیا۔ خبردار رہو، جو عرب سے محبت رکھتا ہے تو وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے، اور جو عرب سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی کی وجہ سے ان سے دشمنی رکھتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس کے بعد آپ کے جتنے آبا گزرے ہیں جن کا صحیح سند کے ساتھ تذکرہ موجود ہے، تمام کا نہیں ہے لیکن چند کا ذکر موجود ہے، وہ میں حصول برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب شریف کو مواہب الدنیا میں اس طرح بیان کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ، حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، یہ عبد مناف قصی کے بیٹے ہیں، بن مرہ، قصی مرہ کے بیٹے ہیں، بن کعب، بن لؤی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد بن عدنان۔ تو یہ معد بن عدنان تک آپ کا نسب جو ہے صحیح روایتوں سے ثابت ہے، اور اس کے بعد جو ہے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں، لیکن یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور دیگر علماء جو ہیں فرماتے ہیں اس میں اختلاف ہے۔ یہاں تک جو ہے یہ بالکل صحیح نسب بیان کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیان نہیں کیا گیا۔ تو لہٰذا آگے کہتے ہیں کہ نسب میں ارباب سیر اور اصحاب علم انصاف کا اتفاق ہے، یہاں تک یعنی معد بن عدنان تک اتفاق ہے نسب میں تمام کا، اور اس سے اوپر معلوم اور صحیح نہیں ہے۔ تو کوئی اگر بیان کرتا ہے تو اس کے بعد کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ تو یہاں تک ان کے آباء کرام کو ذکر کیا گیا، اور اس میں اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد اسماعیل سے ہیں، اور حضرت ابراہیم، حضرت نوح اور حضرت ادریس علیہ السلام آپ کے اجداد ہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم، حضرت نوح اور حضرت ادریس علیہ السلام آپ کے اجداد ہیں۔ تو بس اس کو یہی ترک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے جو ہے وہ اس سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے لمحات کو ذکر کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد آگے کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی ان گوشوں کو سمجھنے کی، سننے کی، اور آپ سے کمال محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔